سیکورٹی فورسز کا بارکھان میں آپریشن 7 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف نوشہر میں پاک فوج اور فرنٹیئر کورٹ نے مشترکہ کارروائی کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر اور 4 جوان شہید ہو گئے۔ شہید میجر توصیف احمد بھٹی کا تعلق پاک پتن سے تھا۔ نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز بھی شہداء میں شامل ہیں۔ شہداء کا تعلق سکھر، سکردو، خانوال اور رحیم یار خان سے ہے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ ملک سے غیر ملکی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ دلی اور کابل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف جنگ اب کابل سے بیٹھ کر لڑی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں افغان طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو دینے کی یقین دہانی کے لیے تیار نہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہم نے افغانستان سے ایک بار نہیں کئی بار گفت و شنید کی۔ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے ذریعے بھی طالبان سے بات کی۔ افغان طالبان رجیم زبانی دعوے تو کرتی ہے، تحریری یقین دہانی کے لیے تیار نہیں۔ اگر دہشت گردی نہ رکی تو جو ہم نے بھارت کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ بھی کریں گے۔ وہ اس وقت ہندوستان کی پراکسی، وہ ہندوتوا کی جو ہے پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ وہ ہندوتوا کی جو ہے جنگ جو ہے ہمارے خلاف کابل لڑ رہا ہے، افغانستان لڑ رہا ہے۔ تو وہی سٹیٹس ہے، چاہے وہ مشرقی سرحد ہے یا مغربی سرحد ہے، ایک ہی دشمن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ دلی میں اور کابل میں اس وقت کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی ارینجمنٹ کریں تاکہ اس دہشت گردی کا کوئی سدباب ہو سکے، لیکن اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہی ہم کابل کے ساتھ کریں گے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے، دیانتداری کے ساتھ کوشش کی ہے، ایک نہیں 3 ملکوں کے ذریعے ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، ترکی، قطر اور سعودی عربیہ کے ذریعے، کہ آپ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ ان کے جو بیسز ہیں وہاں پہ جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، جہاں پہ ان کے کیمپس ہیں، ان کو ابینڈن کریں، ان کی پشت پناہی نہ کریں، لیکن وہ اس بات پہ آتے نہیں ہیں۔ تو اس کا تو پھر ایک ہی آلٹرنیٹ رہتا ہے، تنگ آمد جنگ آمد، پھر تو جنگ ہی ہوگی فار اے ویری لانگ ٹائم۔ KP حکومت کی جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں تھی، کوآپریشن بھی میسر نہیں تھی، اب ہے بالکل واشگاف طریقے سے وہ جو ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے پاک کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے کھڑے ہیں۔ ہم سارے ایک پیج پہ ہیں کہ یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے چیف جسٹس یاحیہ آفریدی کی زیر صدارت ہوگا۔ ججز کے خلاف زیر التوا شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے چیف جسٹس یاحیہ آفریدی کی زیر صدارت ہوگا۔ اس کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے عامر بلوچ سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ دیکھیں، آج چیف جسٹس جو یاحیہ آفریدی ہیں ان کی زیر صدارت جوڈیشل کونسل کا اجلاس دن دوپہر 2 بجے ہوگا، اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں ججز کے خلاف زیر التوا جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور شکایات کا جائزہ لے کر ججز کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ ہوگا۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سابقہ 6 ججز کا خط تھا وہ بھی زیر غور آئے گا، اور یہ جو گزشتہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خطوط کا جو موقف لیا گیا تھا ججز سے 6 ججز کا جو خط تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ججز تھے ان کے جو شکایت تھے ان کے خلاف ان کو داخل دفتر بھی کیا گیا تھا، اور 3 شکایات کو آگے بڑھائی تھی، اور 3 ججز کے خلاف جو باقاعدہ طور پر آگے نوٹس کر کے آگے آج ممکنہ طور پر ان کے اوپر بھی آج غور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ عامر بلوچ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔